السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں اپنے چینل ناول ریڈر کہانی میری زبانی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ نمرہ احمد کی ناول ابلیس کے تیسرے پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں میں۔ آئیے شروع کرتے ہیں وہیں سے جہاں اسے ادھورا چھوڑا تھا۔ فلزا مر گئی اور اپنے پیچھے بہت سے آنسو چھوڑ گئی۔ رضا حیات کو اس کی موت کا کلاس میں پتہ چلا تھا۔ وہ بے حد حیران اور شدت سے رہ گئے۔ انہوں نے وہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور قرآن کی تلاوت کے بعد ایک رکت آمیز دعا کروائی۔ آخر میں ان کی اپنی آنکھیں بھیگ گئیں۔ پھر فلزا کی موت کے تیسرے روز انہوں نے فلزا کی یاد میں ایک پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس پروگرام میں فلزا کی ایک خوبصورت تصویر پیچھے اسٹیج پر آویزاں کی گئی اور فلزا کے تمام جاننے والوں نے اس کے متعلق تاثرات بیان کیے۔ جب مجھے بلایا گیا تو میں نے ایک ویران نگاہ سب پر ڈال کر بس اتنا کہا، فلزا وہ ہیرا تھی جسے جوہری تراش نہ سکا۔ جوہری نے ایسی ضرب لگائی کہ وہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ ہیرا سب سے سخت کوئلہ ہوتا ہے، اگر ٹوٹ جائے تو جڑ نہیں سکتا۔ وہ بھی ٹوٹ گئی تھی۔ چند روز گزرے تھے کہ میں نے سنا رضا حیات نے اپنا ٹرانسفر کروا لیا ہے۔ وہ سندھ چلے گئے اور پیچھے اپنے چاہنے والوں کو اداس چھوڑ گئے۔ میں نے کبھی پولیس اسٹیشن نہیں گئی، نہ کبھی اس ہٹ اینڈ رن ایکسیڈنٹ کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ فلزا کے قاتل کو زیادہ سے زیادہ پھانسی مل جاتی، ایسے تو وہ اگلے جہاں اپنے گناہ سے بری ہو جاتے۔ میں نے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ قتل ان کا نام اعمال کا واحد گناہ نہیں تھا، سو ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہوئے میں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ان کے ساتھ انصاف کرے اور انہیں شک کا فائدہ کبھی نہ دے۔ یہ دنیا ابلیسوں کے لیے سزا کی جگہ نہیں ہے۔ کلاس میں پن ڈراپ سائلنس تھا۔ سب دم بخود سحر زدہ سے سر ہاشم آفندی کو سن رہے تھے۔ وہ ہمارے سائیکالوجی کے نئے پروفیسر تھے، ہینڈسم، اسمارٹ، ڈیسنٹ، حاضر جواب اور مہربان۔ وہ سب کچھ تھے۔ کوئی منتر تھا ان کے پاس کہ چند ہی دنوں میں ساری کلاس ان کی طرف کھینچی چلی آئی تھی۔ ان کی گرویدہ ہو چکی تھی۔ کتبے اچھے ہیں ناصر آفندی۔ کلاس کے بعد جب میں اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی تو میری کلاس فیلو فاطمہ یوسف نے آہ بھر کر کہا تھا، ہوں گے۔ میں نے فائل میں صفحے ترتیب سے لگاتے ہوئے سرسری سا کہا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے حلیمہ، اتنے مہربان اور نیک۔ جانتی ہو ان کا تعلق علماء کے خاندان سے ہے، بلکہ بر صغیر میں اسلام کو متعارف ان کے پرکھوں نے ہی کروایا تھا۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے فاطمہ، مجھے یہ سب مت بتاؤ۔ انسان وہ نہیں ہوتے جو دکھائی دیتے ہیں۔ میں بیگ اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ فاطمہ نے خفگی سے مجھے دیکھا۔ سب مرد ایک سے نہیں ہوتے۔ ہاں، سب مرد ایک سے نہیں ہوتے، مگر فارمولا سب پر ایک ہی اپلائی ہوتا ہے۔ جو محرم ہے وہ مرد آپ کے لیے اچھا ہے، جو محرم نہیں ہے وہ چاہے آپ کو جس رشتے سے بھی پکارے وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا۔ جو محرم نہیں، اس سے تنہائی میں ملنے کی اجازت میرے رب نے نہیں دی، چاہے وہ تنہائی ٹیلی فونک گفتگو تک ہو یا کسی پروفیسر کے آفس میں جا کر اس سے ملنے کی حد تک۔ سب مرد ایک سے نہیں ہوتے فاطمہ، مگر فارمولا سب پر ایک ہی اپلائی ہوتا ہے۔ ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر میں پلٹ گئی۔ میری بیساکھی کی ٹک ٹک خالی کلاس روم میں گونجنے لگی۔ میں لنگڑاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں جانتی ہوں کہ پیچھے بینچ پر بیٹھی فاطمہ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی، مگر شاید آپ کو آ گئی ہو۔ مجھے قدرت کا یہ اصول اس وقت سمجھ آیا تھا جب میں فلزا کو کھو چکی تھی۔ ہاں، میرا مددگار مجازی خدا رضا حیات تھا، وہ جس کے صرف خیال نے ہی مجھے باندھ رکھا تھا، مجھے اللہ سے دور کر دیا تھا۔ میں نے اس سونے کے بچڑے کو توڑ کر جلا کر نیل کے پانیوں میں بہا دیا ہے، اور اب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کا بھی کوئی ایسا جھوٹا خدا ہے جس نے آپ کو باندھ رکھا ہے اور آپ کو اللہ سے دور کر دیا ہے؟ اگر ہے تو اسے ابھی توڑ ڈالیں۔ نصیحت پھر بعد میں آپ کے پاس نہیں آئے گی، بعد میں صرف عذاب آتا ہے۔
بارش کے قطرے ٹپ ٹپ کھڑکی کے شیشے پر پھسل رہے تھے۔ کافی دیر ہوئی، طوفان تھم چکا تھا اور اب مینا کی آخری بوندیں گر رہی تھیں۔ وہ رائٹنگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھے قلم انگلیوں میں گھماتے کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ قلم کا ڈھکن اتار کر کاغذوں کے اس پلندے پر رکھا ہوا تھا جو ان کے سامنے میز پر پڑا تھا۔ وہ شاید کچھ لکھنا چاہتے تھے مگر لکھ نہیں پا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر تفکر کی لکیریں عمر کی لکیروں سے زیادہ تھیں۔ عمر بھی کم نہ تھی، قریباً 50 کے لگ بھگ تو ہوں گے۔ بال قلموں سے سفید اور مونچھیں سرمئی تھیں۔ تنہا زندگی کی ساری داستان پیشانی پر رقم تھی۔ تنہائی اور قلم، بس دو ہی ساتھی تھے ان کے۔ جب شادی کی عمر تھی تو کوئی پسند نہیں آئی، عمر گزر گئی تو بہتوں کو وہ پسند نہ آئے۔ اب تو عرصہ ہوا انہیں کسی کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ بس اخبار کا دفتر تھا اور ان کی پرانی سوزوکی تھی۔ یہ اچھے وقتوں کا اماں بابا کا چھوڑا ہوا مکان تھا اور قلم تھا۔ زندگی میں ان 3-4 چیزوں کے علاوہ ان کا کوئی قیمتی اثاثہ نہ تھا۔ ہاں، ایک بہن تھی جو عرصے سے امریکہ میں مقیم تھی۔ 3-4 سال بعد ایک چکر لگا لیتی، سویٹرز اور جوتے لے کر آتی۔ شاید وہاں یہی 2 چیزیں سستی ملتی تھی۔ شادی کر لینے پر لیکچر دیتی اور بچوں کو ان کی سوزوکی میں سیر کروا کر واپس کی اڑان بھر لیتی۔ وہ روزانہ کا کالم لکھتے تھے، کبھی سیاست، کبھی ثقافت، کبھی معاشرت اور کبھی مذہب۔ موضوع ختم نہیں ہوتے تھے، سیاہی ختم ہو جاتی تھی، کبھی کبھار سوچ بھی ختم ہو جاتی تھی، جیسے ابھی وہ قلم کھول کر بیٹھے کچھ نہ لکھ پا رہے تھے۔ موضوع تھا ان کے پاس مگر الفاظ جانے کہاں جا سوئے تھے۔ شاید ذہن گھٹن کا شکار تھا۔ انہوں نے کھلا قلم دھیرے سے کاغذوں کے پلندے پر ڈالا اور ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کی پٹ کھول دیے۔ ٹھنڈی نم ہوا سرد سے اندر داخل ہوئی تھی، کاغذوں کے کنارے پھڑپڑانے لگے تھے۔ انہوں نے پیپر ویٹ اٹھا کر ان پر رکھا اور باہر بھیگے منظر کو دیکھنے لگے جہاں بارش اب دم توڑنے کی تھی۔ ان کی زندگی کی طرح کمرے کا رخ بھی بدقسمتی کا شکار تھا۔ کھڑکی کے باہر کوئی خوبصورت ہرا بھرا پہاڑ نہیں، کوئی نیلی جھیل نہیں، کوئی سرسبز گھاس اور خوشنما پھولوں سے مزین لان نہیں، بلکہ پکی اینٹوں کا چھوٹا سا صحن تھا، سپاٹ خشک صحن جو گھر کے پچھلی سمت تھا۔ اس کے اختتام پر 4 دیواری تھی، ادھر تمام گھر ساتھ ساتھ ملے ہوئے تھے۔ صحن چھوٹے اور کمرے زیادہ تھے۔ دیوار کے ایک طرف کی آواز دوسری طرف بنا کسی وقت کے سنی جا سکتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ ان کے داہنے ہاتھ کی طرف واقع گھر سے کافی عرصے سے کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ پچھلے کرایہ داروں نے مکان خالی کر دیا تھا اور کچھ روز پہلے جب وہ راہ چلتے اپنے ہمسائے مالک مکان سے ملے تھے تو معلوم ہوا تھا کہ آج کل وہ کرایہ دار کی تلاش میں ہیں۔ وہ جس رخ پر بیٹھے تھے وہاں سامنے کی کھڑکی کے باہر 3 اطراف دیواریں تھیں۔ ان کے بالمقابل دیوار پر پیلی روشنی پڑ رہی تھی، غالباً ساتھ والے گھر کے ٹیرس سے آ رہی تھی۔ در حقیقت یہ گھروں کی بیک سائڈ تھی، تو ٹیرس کی بجائے بالکنی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ معلوم نہیں کس چیز کی روشنی تھی، شاید لیمپ وغیرہ جلا ہوا تھا، شاید نئے کرایہ دار آ گئے تھے۔ وہ ایک اچٹتی نظر سے اس اندھیرے میں روشن ہوئی دیوار پر ڈال کر واپس کاغذوں کے پلندے کی طرف متوجہ ہوئے ہی تھے کہ ایک دم سے ایک آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ انہوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ انہوں نے کاغذ ایک طرف کیے اور میز سے اپنا نظر کا چشمہ اٹھا کر لگایا۔ منظر اب صاف دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر بغور دیکھنے لگے۔ وہ کوئی لڑکی تھی جو گردن جھکائے بیٹھی تھی، اس کے بالوں کی اونچی پونی میں ہوا میں جھول رہی تھی۔ ماتھے پر آگے سے کٹے ہوئے بالوں کا خاکہ سا بنتا جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ اور نقش تاریکی میں ڈوبے تھے۔ وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی، اس کی سسکیاں گیلی دیواروں پر اتر رہی تھیں۔ اس کی آواز میں کم عمری کا الہڑ پن تھا۔ وہ سائے میں ایک دلکش سراپے کی رعنائی تھی۔ وہ بہت درد سے رو رہی تھی، جیسے بہت تکلیف میں ہو۔ اس کا دکھ سارے ماحول پر چھانے لگا تھا۔ بارش ختم ہو چکی تھی مگر اس کے آنسو انہیں ڈبو رہے تھے۔ وہ یک ٹک گمسم بدھ بنے ہوئے اس ہولے ہولے کانپتے ہوئے سائے کو دیکھ رہے تھے۔
وہ کون تھی؟ اسے کیا غم تھا؟ وہ اتنی بے بسی تڑپ سے کیوں روئے جا رہی تھی؟ وہ جاننا چاہتے تھے مگر جان نہیں سکتے تھے، سو اسی طرح بیٹھے اسے دیکھتے رہے جس کا سایہ آدھی دیوار پر محیط تھا۔ شاید وہ لیمپ کے بہت ہی قریب بیٹھی تھی۔ کتنے لمحے بیت گئے، وہ یوں ہی روتی رہی، پھر دھیرے دھیرے اس کی سسکیاں تھمتی گئیں اور پھر ایک دم سے لیمپ بجھ گیا۔ سامنے والی دیوار تاریک ہو گئی اور ان کا منظر ختم ہو گیا۔ دفتن دائیں جانب کے گھر کی بالکنی سے کسی دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی اور پھر چڑخنی چڑھنے کی۔ وہ شاید اندر چلی گئی تھی، اب وہاں بیٹھنا بے سود تھا۔ کالم کا موضوع اور خیال ان کے ذہن سے نکل چکا تھا۔ انہوں نے بے دلی سے قلم کو کیپ چڑھائی اور کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ صبح راہ چلتے پھر سے ان کے ہمسائے سے ملاقات ہو گئی۔ وہ دراصل ان کے ہمسائے والے گھر کا مالک مکان تھا۔ رہتا ایک گلی چھوڑ کر تھا، یہ گھر اس نے کرائے پر چڑھا رکھا تھا۔ رشید صاحب، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو روک بیٹھے، آپ کا گھر کرائے پر چڑھا؟ ہاں جی، اللہ کا شکر ہے، کراچی سے ایک فیملی آئی ہے، پورا گھر انہوں نے ہی لے لیا ہے۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے، بڑی فیملی ہوگی یقیناً۔ ارے نہیں، فیملی تو چھوٹی سی ہے میاں، بیوی اور ایک بیٹی، بس امیر لوگ ہیں، پرائیویسی چاہتے ہیں سو پورا گھر لے لیا، بلکہ اوپر والا پورشن بیٹی کے لیے ڈیکوریٹ کر رہے ہیں۔ اچھا اچھا، اچھے لوگ ہوں گے پھر تو۔ ہاں جی، اور وہ جان گئے تھے کہ یہی بیٹی رات کو رو رہی تھی۔ ماں باپ اتنے پیار کرنے والے تھے، پھر بھی رو رہی تھی، جانے کیا بات تھی۔ رات وہ کالم لکھنے بیٹھے تو کچھ سوچ کر کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ کل کی بارش کے باعث آج قدرے حبس تھا، باہر صحن تاریکی میں ڈوبا تھا۔ صحن میں وہ کبھی کوئی بھی بتی یا بلب نہیں لگوا سکے تھے، دھیان ہی نہیں دیا تھا کبھی۔ یہ کام تو ویسے بھی بیویوں کی توجہ دلانے پر ہی ہوتے ہیں، خود سے کہاں خیال آ سکتا تھا ان کو۔ البتہ آج ان کو اس بات کی خوشی تھی، ورنہ اگر صحن روشن ہوتا تو برابر والی کے لیمپ کی روشنی ادھر نہ پڑتی۔ وہ کالم لکھنے لگے، کل کا ناغہ کیا تھا سو آج مستعدی سے قلم چلانے لگے۔ الفاظ بھی تھے، موضوع اور نتائج بھی۔ ابھی درمیان میں ہی پہنچے تھے کہ وہی مدھم نسوانی آواز تاریکی میں سنائی دی۔ قلم روک کر انہوں نے بے اختیار سر اٹھایا۔ سامنے دیوار پر پیلی روشنی پڑ رہی تھی اور اس میں ایک سایہ دکھائی دے رہا تھا، اسی لڑکی کا سایہ۔ وہ اسی طرح دائیں پہلو بیٹھی تھی، اس کی پونی ہوا میں لہرا رہی تھی، ماتھے پر کٹے بال بھی ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ آج وہ سر جھکائے نہیں بلکہ سر اٹھائے بیٹھی تھی۔ کرسٹوفر، وہ گہری تاریکی میں ہولے سے بولی تو وہ چونک اٹھے، شاید اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ دیوار پر پڑتے زرد عکس میں آہستہ سے کوئی چلتا ہوا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ وہ لمبا سا لڑکا تھا، اس کے بال گھنگریالے اور ناک لمبی تھی۔ وہ اب ان دونوں کا سائیڈ پوز دیکھ سکتے تھے جو آمنے سامنے موجود تھے۔ لڑکی سر اٹھا کر اسے دیکھتی ہی رہی تھی۔ کیا ہم ساری زندگی ادھر بند رہیں گے کرسٹوفر؟ وہ بہت دکھ سے کہہ رہی تھی۔ وہ ٹھنک سے گئے۔ مجھے کرسٹوفر مت کہو، کہتی، مجھے کرس کہو، ہمارے ڈیڈ کا بھی تو یہی نام تھا نا۔ لڑکے کی آواز قدرے بھاری تھی، مگر اب ڈیڈ نہیں رہے اور ہم یتیم ہو چکے ہیں، اب ہمارا کوئی نہیں ہے۔ مما تو ہے، مما ہم سے پیار کرتی ہیں کہتی، ٹرسٹ ہر۔ ان کے سائے بالکل ساکت تھے، دکھ بھی ایسے ہی ان کے لہجوں میں ٹھہر گیا تھا۔ مجھے مما پر ٹرسٹ نہیں رہا۔ وہ جب ہمیں یہاں لے کر آئی تھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بس ایک دن اس کمرے میں بند رہنا ہوگا کہ ان کے پاپا کو پتہ نہ چلے، اور وہ جلد ہی ہمارے نانا کا پیار حاصل کر کے ان کو اپنی وصیت بدلنے پر مجبور کر دیں گی۔ مگر کچھ دنوں میں نانا مر جائیں گے اور ساری دولت ہماری ہوگی۔ مگر یہاں آ کر ہوا کیا؟ ہم کتنے دنوں سے یہاں بند ہیں اور مما کو ہمارا خیال ہی نہیں۔ مما پر بھروسہ رکھو کہتی، نہیں کریں۔ مما اپنے پیرنٹس کے ساتھ ان کی دولت میں اتنی مگن ہے کہ انہیں بھول چکا ہے کہ ان کے بچے یہاں اوپر اس چھوٹے سے کمرے میں بند ہیں۔ اگر اس گھر کو آگ لگ گئی اور ہم مر گئے تو کسی کو علم بھی نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ اس محل میں صرف مالکم، اس کی بیوی اور بیٹی رہتے تھے۔ لوگوں کو کیا پتا کہ چولم مالک کے گرینڈ چلڈرن اوپر قید ہیں، صرف اپنی ماں کی خود غرضی کی وجہ سے کہتی، اور پھر وہ بولتے بولتے رکا، کوئی آ رہا ہے، چلو۔ شاید انہیں کوئی آواز آئی تھی، تبھی ایک دم سے لیمپ بجھ گیا۔ تھوڑی سی کھٹر پٹر ہوئی اور پھر بالکنی کے دروازے کے بند ہونے اور چٹخنی چڑھنے کی آواز آئی۔ دم بخود سے بیٹھے تھے، اتنی
ہمت نہ تھی کہ باہر نکل کر ان کی بالکنی میں جھانک ہی لے، یا صبح جا کر مالکن صاحب کا دروازہ کھٹکا کر سوال کر سکے کہ ان کی بیٹی نے اپنے بچوں کو پر کیوں قید رکھا ہے۔ نانا کی وصیت، چند دن بعد نانا کی متوقع موت، ماں کی خود غرضی، قید بچے، وہ ٹین ایجز تھے، 15-16 سال کے تو ہوں گے۔ ان کو یوں بند رکھنا تو ظلم تھا، مگر وہ کس سے فریاد کرتے؟ کالم جیسے تیسے مکمل کر کے وہ رات سو گئے۔ کرسی سے اٹھے تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس رات وہ قلم کاغذ لے کر کھڑکی کے سامنے بیٹھے تھے تو یہ بات طے تھی کہ آج کالم ان سے لکھا نہیں جانا۔ وہ بس اپنی دیوار پر گرتے سائے دیکھنے کے لیے ادھر بیٹھے تھے۔ ٹھیک 10 بجے ان کو دیوار پر روشنی دکھائی دینے لگی تھی۔ انہوں نے بند قلم کیب میں دے کر قلموں کے ساتھ ڈال دیا، دیگر قلموں کے ساتھ ڈال دیا۔ آج انہوں نے اسے کھولنے کا بھی تکلف نہیں کیا تھا اور آگے ہو کر بیٹھے، دلچسپی و فکر و مندی سے زرد روشنی میں ان دو ہیولوں کو دیکھنے لگی۔ لڑکی اسی طرح ایک سائڈ سے دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی بلدار اونچی پونی ہوا سے ہولے ہولے جھول رہی تھی۔ آج وہ سر سیدھا رکھے سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں اس کے مقابل اس کا گھنگریالے بالوں والا بھائی بیٹھا تھا، کیتھی اور کرسٹوفر۔ کیا سوچ رہی ہو کیتھی؟ میں سوچ رہی ہوں کہ تم نے ہمارے ٹوئنز کو دیکھا ہے؟ وہ اب مما کو مس نہیں کرتے، بلکہ روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹوئنز؟ وہ چونکے، کیا کیتھی کے ساتھ کوئی اور بچے بھی قید تھے؟ یقیناً ان کے جڑواں بہنیں یا بھائی۔ ہاں، دونوں بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں، مگر ہمیں سروائیو کرنا ہے کیتھی۔ مجھے ڈاکٹر بننا ہے اور تمہیں بیلرینا۔ ہمیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے۔ مما ہمیں کبھی یہاں سے نہیں نکالیں گی، وہ اب ہماری پرواہ کرنا چھوڑ چکی ہیں۔ ہمت کرو کیتھی۔ وہ اسے کافی دیر سمجھاتا رہا، مگر اس لڑکی کے لہجے کا کرب، اس کی آواز کی نمی، ہر شے ان کی روح پر اترتی چلی گئی۔ انہوں نے کالم لکھنا چھوڑ دیے۔ وہ بس ہر رات یوں ہی کھڑکی کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے، کمرے کی بتی گل کر کے دونوں پٹ کھول کر چمکتی دیوار پر حرکت کرتے، سائے دیکھتے رہتے، ان کی باتیں سنتے رہتے، پھر پورا دن سوچتے ہی رہتے کہ کبھی ان کے گھر جائیں یا کم از کم اپنی چھت پر چڑھ کر ان بچوں کو آواز ہی دے لیں، اور نہیں تو جب رات میں وہ باتیں کر رہے ہوں تو باہر صحن میں آ کر ایک نظر ان کی بالکنی کو ہی دیکھ لیں، جہاں وہ بے چینی کی مورت جیسے سراپا والی لڑکی بستی ہے۔ وہ اپنی نانی کے مظالم اور ماں کی بے اعتنائی پر شکوہ کنال رہتی ہے، مگر وہ کبھی یہ ہمت نہ کر سکے۔ زیادہ سے زیادہ ایک روز دوپہر میں ڈرتے ڈرتے صحن میں نکل کر گردن اٹھاتی تو دائیں گھر کی بالکنی سنسان پڑی تھی۔ اندر کھلنے والے دروازے سختی سے بند تھے، بس ایک کونے میں ایک سیدھی میز رکھی تھی، شاید وہ اسی پر بیٹھی ہوتی تھی۔ اس سے زیادہ وہ کبھی ہمت نہ کر سکے، بلکہ اب تو انہوں نے اپنے گھر کی چھت پر جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اخبار کے دفتر میں بس خانہ پوری کے لیے جاتے تھے۔ کالم سے ناغہ لے لیا تھا، بس روز ان کو رات کا انتظار رہنے لگا تھا، کب 10 بجے اور وہ دونوں بالکنی میں آ کر باتیں کریں۔ وہ روز ان کی گفتگو سنتے تھے۔ وہ جیسے جس کمرے میں بند تھے کسی اٹیک کا ذکر کرتے تھے، شاید وہاں کوئی اسٹور روم تھا جہاں بہت چوہے تھے۔ ان کی ہر بات میں اٹیک ہوتا تھا، یا پھر ماں سے نفرت، یا نانی کے مظالم، یا اپنے جڑواں بہن بھائی کی گرتی حالت۔ پھر ایک روز انہیں ان کی گفتگو سے علم ہوا ان کا چھوٹا بھائی نمونیے کا شکار ہو گیا ہے۔ وہ اگلی رات وہ دونوں روتے ہوئے ایک دوسرے کو یقین دلا رہے تھے کہ ان کا بھائی مر چکا ہے۔ ہاں، ان کا بھائی مر گیا، اور اس لڑکی کا ہر آنسو ان کے دل پر گرتا رہا۔ وہ کب کیسے ان کی محبت میں مبتلا ہو گئے انہیں علم ہی نہ ہو سکا۔ بس وہ ہر رات کھڑکی کے ساتھ بیٹھ جاتے، کافی کے کپ پر کپ پیتے رہتے، دور کہیں گونجنے والی مدھم سرگوشیاں سنتے رہتے۔ کاغذوں کے پلندے پیلے پڑنے لگے تھے، بند قلم پر دھول جمنے لگی تھی۔ وہ تھے ان کی تنہائی تھی اور دیوار پر حرکت کرتے سائے۔ زندگی بس یہیں تک محدود ہو گئی تھی۔ ان کا جی چاہتا تھا کہ وہ جائیں اور ان بچوں کو آزاد کروا لیں، ان کو اپنے گھر لے آئیں، ان کو تحفظ اور پیار دیں، اور وہ لڑکی، اسے وہ اپنا لے۔ کیا ہوا جو ان کا دین ایک نہیں؟ وہ اگر مسیحی تھی تو اس سے شادی کر سکتے تھے، مگر وہ اس پر ان سے شادی کرنے پر کیوں راضی ہوگی بھلا؟ لیکن کیا پتہ ہو بھی جائے، خوش گمانی میں حرجی کیا تھا؟ پھر
پھر ایک روز انہیں علم ہوا کہ وہ دونوں اپنی چھوٹی بہن کو لے کر یہاں سے بھاگنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، دور کہیں کسی اور شہر جانے کا، جہاں ان کی ماں اور نانی ان کی تلاش نہ کر سکیں۔ اگر وہ چلے گئے تو ان کی تمنائیں ادھوری رہ جائیں گی، بلکہ ان کی زندگی بھی ادھوری رہ جائے گی۔ وہ کبھی خود کو مکمل نہیں کر پائیں گے۔ نہیں، انہیں ان کو جانے نہیں دینا۔ وہ ان سے بات کریں گے، ان کو اپنے پاس بلا لیں گے، ان کا ہر طریقے سے خیال رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس رات وہ بہت ہی بے چین سے کھلی کھڑکی کے سامنے بیٹھے تھے۔ ادھر بالکنی میں کیتھی اور کرس باتیں کر رہے تھے۔ مما یہاں سے چلی گئی ہیں، ہم ان کا زیور نہیں چرا سکتے، مگر ہمارے پاس تھوڑے بہت پیسے تو جمع ہو گئے ہیں نا کرس، اب ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ کل صبح 6 بجے کی ٹرین ہم پکڑ لیں گے۔ کیری کو راضی کرنا مشکل ہوگا۔ وہ اپنی بہن کی باتیں کر رہی تھی جس کا جڑواں چند روز قبل جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ ہم راضی کر لیں گے، سامان تم پیک کرو کیتھی۔ اور ان سے اب مزید صبر کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اپنی ساری بزدلی، کم ہمتی اور جھجک کو پس پشت ڈال کر وہ اٹھے اور سیڑھیوں کی طرف لپکے۔ انہیں اس لڑکی کو روکنا تھا، انہیں اس کو تحفظ دینا تھا، اسے زمانے کی ساری کٹھن گھاٹیوں سے بچانا تھا، اسے اپنے پاس لے کر آنا تھا۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں پھلانگ رہے تھے کہ ان کی سانس دھونکنے کے مانند چل رہی تھی۔ اس عمر میں بھاگنا ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا تھا، مگر وہ تیزی سے اوپر جا رہے تھے۔ وہ اس کو روک لیں گے، اس کو اپنا لیں گے، اسے زندگی سے ساری خوشیاں کشید کر دیں گے، اس کے سارے غموں کو مٹا لیں گے۔ ہاں، وہ اسے خوش رکھیں گے، وہ اس کے لیے اس کی بہن اور بھائی کو بھی اپنے پاس لے کر آئیں گے۔ ان کی ظالم ماں نانی کو علم نہیں ہونے دیں گے، کسی صورت بھی نہیں۔ چھت کا دروازہ کھول کر وہ باہر آئے تھے۔ ان کی بالکنی اور ہمسایوں کی بالکنی ملی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکے تھے۔ وہ کیتھی کو یہاں سے لے جائیں گے اور کراچی، پھر اپنے آبائی شہر ایبٹ آباد چلے جائیں گے۔ وہاں ان بچوں کی ماں اور نانی ان کو نہیں ڈھونڈ سکیں گی۔ وہ ان کی دسترس سے بہت دور چلے جائیں گے۔ اپنی بالکنی کے آخری سرے پر آ کر وہ رکے۔ بائیں طرف کی بالکنی نیم روشن تھی۔ ان سے چند قدم کے فاصلے پر اس لڑکی کی بالکنی کے بالکل کونے پر وہ میز رکھی تھی۔ اس میز کے ساتھ وہ ان کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ وہ کیتھی نہیں تھی، بلکہ ایک 10-11 سال کی چھوٹی سی بچی تھی۔ اس کے کھلے بال کمر پر گر رہے تھے۔ وہ بہت محویت سے اپنی انگلیوں سے بندھے دھاگوں کو اوپر نیچے ہلا رہی تھی۔ دھاگوں کے دوسرے سرے پر میز رکھی تھی۔ 2 کٹ پتلیوں کے ہاتھ بندھے تھے۔ پہلی کٹ پتلی ایک ہاتھ جتنی گڑیا تھی جس کی اونچی پونی تھی اور ماتھے پہ کٹے ہوئے بال تھے۔ دوسری کٹ پتلی بالش بھر کا گھنگریالے بالوں والا گڈا تھا۔ وہ ایک تختے پر ان دونوں کو آمنے سامنے بٹھائے لیمپ کے آگے رکھے ہوئے تھے۔ اس کے قریب ہی ایک کتاب پڑی تھی جس کا سر ورق سے ہوا سے پھڑ پھڑا رہا تھا۔ فلاورز ان دی ایٹک۔ وہ بالکل ساکت ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ کل صبح 6 بجے کی ٹرین سے ہم جائیں گے۔ میں نے سارا سامان پیک کر لیا ہے کرس۔ وہ باری باری ایک پتلی اور موٹی آواز نکال کر گفتگو کو آگے بڑھا رہی تھی۔ قریب ہی پڑے ایک کٹ پتلی ڈرامے کے دعوت ناموں کی شہ سرخی وہ اتنی دور سے بھی پڑھ سکتے تھے۔ وہ ڈرامہ جس کی ریہرس وہ کافی دنوں سے کر رہی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے گردن موڑ کر نیچے اپنی دیوار کو دیکھا جہاں وہ خوبصورت سائے گر رہے تھے۔ البتہ کٹ پتلیوں کا دھاگا بہت باریک تھا، اس کا سایہ نہیں بنتا تھا۔ گمان دونوں ہاتھ ریلنگ پر جمائے ہوئے جھک کر ٹیرس سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ دور دور تک کالونی میں خاموشی اور اداسی کا راج تھا۔ شام کی نیلاہٹ ہر سو اترنے لگی تھی۔ پرندے اپنے گھروں سے لوٹ رہے تھے۔ اونچے خوبصورت بنگلے قطار میں خاموشی سے کھڑے تھے۔ فضا میں ایک نامحسوس سا بوجھل پن تھا، غیر دلچسپ، پھیکا اور بے رنگ سا منظر۔ اس کی نگاہیں مایوس سی پلٹ گئیں۔ بے حد بوریت بھری جگہ تھی۔ وہ اگر اسے پہلے علم ہوتا تو کبھی خالہ کے گھر چھٹیاں گزارنے نہ آتی۔ پچھتاوے بھرے تعصب سے اس نے سر جھٹکا، پھر گردن موڑی۔ نگین شیڈ تلے کرسی پر بیٹھی ناول میں گم تھی۔ کیا پڑھ رہی ہو اتنی دیر سے؟ اسے پھر سے غصہ آنے لگا۔ ایک تو جگہ بور ترین تھی، اوپر سے نگین کی شخصیت۔ میں نے پوچھا ہے کیا پڑھ رہی ہو؟ وہ اس کے کان کے قریب آ کر چیخی۔ زر نیلا چائے بنانے لگ گئی ہے، کمیل آیا ہوا ہے۔ شرمیلی مسکان لبوں پر سجائے نگین نے تجسس بھری بے چینی سے صفحہ پلٹا۔ اماں نے کہا تھا چھٹیاں اچھی گزریں گی، خالہ کے پاس رمضان میں اسلام آباد چلی جاؤ، اور اس نے فوراً خوشی خوشی حامی بھر لی۔ خالہ لوگوں سے ملی بھی 5-6 برس ہو چکے تھے۔ وہ لوگ آج کراچی شفٹ ہوئے تو آنا جانا ختم ہی ہو گیا۔ اب اسی سال اسلام آباد واپس آئے تھے۔ وہ ان کے آنے پر بے حد خوش تھی۔
فون کا ہی صحیح مگر رابطہ تو تھا نا. اور یوں ہی باتوں باتوں میں اس نے نگین کو کہہ ڈالا. میرا گمان تھا تم آج بھی 6 سال پہلی والی نگین ہو، اینک والی، تیل لگائے، ٹی وی، اخبار یا کتاب میں گھسی ہوئی. تمہارا گمان غلط بھی تو ہو سکتا ہے ہانی، میں بہت بدل گئی ہوں. نگین نے اپنی ازلی سادہ انداز میں اسے یقین دلایا تھا، مگر جب ہانی نے یہاں آ کر اسے دیکھا تو اس سے یقین ہو گیا کہ اس کے گمان واقعی سچ نکلتے ہیں. 6 سال بعد بھی نگین ویسی ہی تھی. آنکھوں پر موٹے ادے والے چشمہ، تیل میں گندی چوٹی اور چہرے پہ چھایا ہونک پن. وہ ایک ٹائم ٹیبل کے تحت چلتی تھی، اپنا نہیں، ٹی وی چینلز کا ٹائم ٹیبل. مارننگ شو شروع ہونے سے 1 منٹ قبل وہ جاگتی، پھر چشمہ اٹھایا اور بھاگ کر ٹی وی چلایا. پھر وہ پہلا وقفہ آنے تک وہ بنا پلک جھپکے اسکرین پر نگاہیں گاڑے بیٹھی ہوئی. وقفے میں منہ دھونے اٹھتی، ٹی وی کی دلدادہ ڈراموں کی نشر مقرر بھی دیکھا کرتی. جو وقت ڈراموں سے بچتا ان میں وہ ناولز لے کر بیٹھ جاتی. کرسی پہ ٹانگیں چڑھائے، تیل میں گندی چوٹی کندھے پہ ڈالے، وہی تاریخی چشمہ پہنے کتاب میں گھس کر پڑھتی نگین اسے بہت بور کر رہی تھی. کہاں ہے یہ ہونک لڑکی اور کہاں وہ لاہور کی پرنسس، خوبصورت، پر اعتماد اور پرجوش ٹپ ٹاپ سے رہنے والی، جس کے سلکی لمبے بال شانوں پر لہرا رہے ہوتے تھے، فیشن اور اسٹائل جس پر ختم تھے، جو ہر دم ہر چیز میں شغل تلاشتی تھی، جو اب ادھر آدم بے زار بور قسم کی اسلام آبادیوں میں پھنسی بیٹھی تھی. اس سے تو بہتر تھا کہ لاہور میں ہی رہتی، جہاں ہر دم رونق و شغل ہوتا تھا. ہائے اللہ، کیا ہوا؟ نگین کی کرہ پر وہ گھبرا کر پلٹی. شاہ نیل نے زرنیلا کے اوپر چائے گرا دی. وہ پریشانی سے سینے پر ہاتھ رکھے پڑھتی جا رہی تھی. دفع ہو جاؤ نگین. وہ پیر پٹک کر دوبارہ ریلنگ کے پاس چلی آئی. کالونی میں ویسی ہی ویران پڑی تھی. اس کی بوریت انتہا کو پہنچ چکی تھی اور قریب تھا کہ وہ واپس جانے کا فیصلہ کر لیتی، جب اس نے سامنے والوں کی گیٹ میں زن سے داخل ہوتی گاڑی دیکھی. ریلنگ پہ ہاتھ رکھے ہانی نے گردن اونچی کر کے دیکھا. کوئی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا. ایک ہاتھ سے موبائل کان پر لگائے، دوسرے ہاتھ سے لاک میں چابی گھماتا. وہ جو بھی تھا بہت ہینڈسم تھا. نیلی جینز پر سیاہ شرٹ، لمبا قد اور صاف رنگت. وہ اب گیٹ بند کرنے واپس پیچھے کو جا رہا تھا. فون بدستور کان سے لگا تھا. اس کے ساتھ ہی گاڑی کے پچھلے دروازے سے ایک گورا نکلا تھا. بلیک واٹر. ہانی کے ذہن میں بے اختیار یہ خیال ابھرا. گیٹ بند کر کے اب وہ اندر جا رہا تھا. پھر جب اس نے پیچھے دروازہ بند کیا تو ہانی نے رکی ہوئی سانس باہر نکالی. اف، کتنا ہینڈسم تھا، لیکن ملک دشمن. نگین وہ دوڑ کر اس کے پاس آئی. واپس جانے کے سارے پروگرام بھول گئے تھے. تم نے اسے دیکھا ہے؟ کسے؟ وہ جو C5 میں رہتا ہے. ہاں دیکھا ہے. نگین کا چہرہ ہنوز کتاب پر جھکا ہوا تھا. اچھا، کون ہے؟ وہ خوشی بھرے تجسس سے اس کے قریب آئی. کیسا ہے؟ نگین نے لمحے بھر کو ناول سے سر اٹھایا، پھر ٹھہر کے بتانے لگی. بڑا پیارا ہے، سفید رنگت، سلکی بال، بھوری آنکھیں، اونچا قد، مضبوط جسامت، اور یہ لمبی سی دم. وہ آنکھیں موندے جو کسی حسین تصور میں کھوئی ہوئی تھی جھٹکے سے سیدھی ہوئی. اس کی دم بھی ہے؟ ہر کتے کی دم ہوتی ہے ہانی. کتا؟ کون سا کتا؟ وہ جو سامنے والوں کا ہے. ابے میں کتے کی نہیں، اس کے مالک کی بات کر رہی ہوں. او اچھا وہ. نگین جواب دیتے ہوئے پھر سے پڑھنے لگی تھی. وہ کوئی نیا کرایہ دار ہے، ابھی ہفتہ بھر پہلے ہی شفٹ ہوا ہے. وہ سفید جرمن شیفرڈ اسی کا ہے نا؟ سنا ہے انگلینڈ سے آیا ہے، کتا بھی ساتھ لایا ہے. چلو پھر اس کے گھر چلتے ہیں. وہ کچھ سوچ کر اٹھی. نگین نے پہلی دفعہ ناول سے چہرہ اٹھایا، حیرانی سے اسے دیکھا. مگر کیوں؟ یہ تم بتاؤ، تمہارے ناول کی ہیروئن ہیرو سے کیسے ملی تھی؟ وہ زرنیلا کمیل کے گھر بریانی دینے گئی تھی. بس ہم بھی سے گھر بریانی دے کر آتے ہیں، چلو. مگر ہانی، جب زرنیلا گئی تو آگے سے. بھاڑ میں گئی تمہاری زرنیلا. اس نے غصے سے ناول کھینچا اور بنا دیکھے پیچھے پھینکا. سیڑھیوں سے چھوٹو کپڑوں کی گٹھریاں اٹھائے آ رہا تھا. ناول اس کے سر پہ لگا. وہ ایک چیخ کے ساتھ گٹھریوں سمیت پیچھے گرا. تمہارا ناول تو چیختا بھی ہے. ہانی حیرت سے مڑی. سامنے کوئی نہیں تھا، مگر نگین دیکھ چکی تھی. میرا ناول. وہ سیڑھیوں کی جانب دوڑی. رکو تو. وہ پیچھے لپکی. سیڑھیوں پہ 3 گٹھریاں اوپر نیچے پڑی تھیں. مر گیا یا بچ گیا؟
بچ گیا۔ اسے خوشی خوشی کہیں سے کتاب کھینچ نکالی۔ او مار دیتا ہے باجی، چھوٹو کہیں اندر کر رہا تھا۔ 12 سالہ کام والا لڑکا اس کی ڈرامے بازیوں سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ سو نگین نے جھک کر اس کی نبض چیک کی۔ زندہ ہے یہ؟ اوہ، ہانی اسے ہاتھ سے کھینچ کر نیچے لے آئی۔ لاؤنج کے اس طرف کچن تھا۔ کھلے دروازے سے خالہ چولہے کے پاس کام کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ خالہ، وہ بہت خوشگوار موڈ میں انہیں پکارتی ہوئی اندر آئی۔ بڑی خوشبو آ رہی ہے، کیا پکا رہی ہیں؟ کریلے۔ کریلے؟ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، حلق تک کرواہٹ پھیل گئی۔ پھر فریج پر نظر پڑی تو ذرا امید بندھی۔ خالہ، کل کون سا سالن رکھا ہوا ہوگا؟ کل کا ٹینڈے بینگن۔ وہ مصروف سی ہانڈی میں چمچ ہلا رہی تھی۔ اب بھلا ٹینڈوں میں بینگن ڈال کر کون کھاتا تھا سوائے خالہ کے؟ ٹینڈے رکھے تھے تو آج کریلے نہ بناتی، ہم وہی کھا لیتے۔ وہ بڑبڑائی ہوئی فریج کا جائزہ لینے لگی، مگر خالہ کے کان بہت تیز تھے۔ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے جس گھر میں بھی روز چولہا جلے وہی گھر بستا ہے۔ سوئی گیس کے محکمے میں تو نہیں تھے آپ کے سسر؟ کیا کہا؟ کچھ نہیں امی، آپ یہ بتائیں کوئی سویٹ ڈش رکھی ہے؟ نگین کی پہلی سمجھداری کی بات پہ ہانی نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ ذرا سی شرما گئی۔ وہ رنیلا بریانی کے ساتھ کھیر بھی لے کر گئی تھی نا، سرگوشی میں بتایا۔ ادھر خالہ شروع ہو چکی تھی۔ سویٹ ڈش کہاں سے آتی؟ صبح سے چینی ختم ہے۔ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہا کرتے تھے جس گھر میں چینی نہ ہو وہ گھر، اور وہ نگین کے ہاتھ سے پکڑ کر باہر کھینچ لائی۔ چینی ختم ہے نا، بس ہم اسے چینی مانگنے جاتے ہیں۔ ہائے اللہ، ہم کوئی مانگنے والیاں ہیں؟ چینی مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ اسے زبردستی لاؤنج میں لے کر آئی۔ پھر پلٹ کر دیکھا، وہاں ایک کونے میں صوفے کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف کتابوں کے ڈھیر لگے تھے۔ ایک چوڑی سی انسائکلوپیڈیا ٹائپ کی کتاب کھلی پڑی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے تھام کر رکھا تھا۔ تھامنے والے کا چہرہ کتاب کے پیچھے چھپا تھا۔ سنیں، اگر خالہ ہمارا پوچھیں تو کہنا کہ ہانی اور نگین کتے والے سے سامنے والوں سے چینی مانگنے گئی ہیں۔ اس نے کھلی کتاب کو آواز لگائی۔ کتاب ذرا نیچی ہوئی اور پیچھے چھپا اوپر نکلا۔ 13 سالہ سنی، جس کی ہیری پوٹر والی گول اینک ناک پہ پھسل رہی تھی۔ چینی؟ اس نے انگلی سے ناک پر گرتی اینک پیچھے کی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ چینی گنے کے رس سے بنتی ہے اور اس کی کمی سے دماغ کے سیل مرنے لگتے ہیں؟ وہ تنک کر واپس پلٹی۔ ایک سے ایک نمونہ پڑا تھا خالہ کے گھر۔ لاہور سے ادھر آ رہی تھی تو سہیلیاں کہہ رہی تھی کہ خالہ کے کسی ہینڈسم بیٹے سے منگنی کروا کر آنا۔ اب ان کو کیا بتاؤں گی کہ خالہ کے بچے 2 ہی اچھے، اور اتنے اچھے کہ کسی کام کے نہیں۔ خالو بھی خالہ کے سسر کی طرح مرحوم ہو چکے تھے۔ وہ پیچھے عجب تکون چھوڑ گئے تھے۔ اس نے کتے والے کی بیل بجائی، پھر ایک ہاتھ سے کھلے بال سنوارے، دوسرے ہاتھ نے ابھی تک نگین کا ہاتھ دبوچا ہوا تھا، جو بے حد ڈری سہمی گھبرائی سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تم کیوں پریشان ہو ہانی؟ اگر اس نے ہمیں ڈانٹ دیا تو ہم فوراً سے گر کر فوت ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ڈھوم مریں گے، بندہ ہی ہے، کتا تو نہیں کہ کھا جائے گا۔ اسی پل کتے کے زور سے بھونکنے کی آواز آئی۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ شش رومیو، بی کوائٹ۔ کوئی برآمدے کے دروازے سے نکلتے ہوئے کتے کو نرمی سے ڈانٹ رہا تھا۔ بھونکنے کی آواز فوراً رک گئی۔ واہ، کتا تو بڑا ہی رومانٹک رکھا ہے جناب نے رومیو، اس نے بے ساختہ سراہا۔ قدموں کی آواز قریب آئی اور گیٹ کا ہک ہٹا۔ وہ پھر دروازہ اندر کو کھلا۔ فرمائیے، وہ اکھڑے اکھڑے تیور لیے سامنے ہوا۔ نگین اس کی کوہنی پکڑے بالکل اس کے پیچھے جا چھپی۔ السلام علیکم، ہم سامنے والے گھر میں رہتے ہیں۔ پھر وہ دراصل آپ شاید نئے آئے ہیں۔ آپ؟ ہانی نے رک کر سوالیہ آئی برو اٹھائی۔ میں فرہاد ہوں اور میں شیریں، بے ساختہ لبوں سے پھسلا۔ جی؟ وہ شیرہ بنانا ہے، چینی چاہیے تھی۔ وہ ہڑبڑا کر سنبھلی۔ شیرہ چینی سے بنتا ہے یا گڑ سے؟ نگین نے پیچھے سے سرگوشی کی۔ اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے زور سے اپنا جوتا نگین کے پاؤں پہ رکھا۔ جواباً وہ دبی دبی سی سسکی۔ سوری، میرے پاس چینی نہیں ہے، خشک لہجے میں کہتا گیٹ بند کرنے لگا۔ مگر کیوں؟ لگتے تو آپ خاصے ویل آف ہیں۔ محترمہ، میں میٹھا نہیں کھاتا، تو چائے میں کیا ڈالتے ہیں؟ کینڈرل۔ وہ دانت پیس کر ضبط سے بولا۔ سامنے کونے پر اسٹور ہے، وہاں سے چینی مل جائے گی۔
اور ساتھ میں اخلاقیات کی کوئی کتاب بھی، اور کھٹ سے دروازہ بند کر دیا، پھر زور سے کنڈی چڑھائی۔ کتا پھر سے بھونکنے لگا۔ واہ، خود فراد ہے، کتا رومیو ہے، مگر رومانس ذرا چھو کر نہیں گزرا۔ جہنم میں جائیں میری طرف سے، وہ خفت چھپائے زور زور سے بڑبڑاتی واپس پلٹی۔ میں تمہیں بتانے ہی لگی تھی ہانی، مگر تم نے نہیں سنا۔ کیا؟ نگین شرمندہ آواز پہ وہ چونکی۔ یہی کہ جب زرنیلا بریانی لے کر گئی تھی تو کمیل نے بھی یہی کیا تھا۔ نگین نے بے بسی سے سر جھکا دیا۔ وہ پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ اس نے الماری کا پٹ کھولا۔ سامنے ہی ایک استری شدہ نیا ریڈی میڈ جوڑا لٹکا ہوا تھا، جدید تراش خراش کا خوبصورت جوڑا۔ ہانی نے حیرت سے پلٹ کر نگین کو دیکھا، جو چہرے کے سامنے کتاب کیے آرام دہ کرسی پر جھول رہی تھی۔ اس وقت اس نے سستی سی لون کا پینڈو سا جوڑا زیب تن کر رکھا تھا۔ یہ جوڑا کس کا ہے؟ میرا، بنا سر اٹھائے جواب ملا۔ کون لایا تھا؟ اسے یقین نہ تھا کہ نگین کی پسند اتنی زبردست ہو سکتی ہے۔ امی۔ تو پہنتی کیوں نہیں ہو؟ خالہ رشیدہ نے بتایا تھا کہ اس پہ سایہ ہے۔ کیا؟ اس نے گھبرا کر الماری بند کی اور دونوں ہاتھ جھاڑے، پھر ایک دم ٹھٹک کر پلٹی۔ یہ خالہ رشیدہ کون ہے؟ پتہ نہیں۔ کتاب سر جھکائے نگین نے شانے اچکائے۔ تو تمہیں کہاں ملی؟ خواب میں میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون میرے پاس آئیں اور انہوں نے بتایا کہ ان کا نام خالہ رشیدہ ہے، اور یہ کہ ان سارے کپڑوں پہ سایہ ہے، سو ان کو میں نہ پہنا کروں، اس لیے میں نہیں پہنتی۔ بالکل بدھو ہو تم۔ وہ جارحانہ انداز میں الماری کی طرف بڑھی، پھر رک گئی۔ کیا پتا واقعی ان پہ سایہ ہو، ورنہ خالہ رشیدہ کو کیا شوق تھا نگین کے خواب میں آنے کا۔ وہ آہستہ سے الماری سے پرے کھسک آئی۔ سنو نگین، چند لمحے بعد اس نے اسے پکارا، تمہارے پڑوسی کے پاس چلتے ہیں۔ پھر؟ اب کیا بہانہ کریں گے؟ تمہاری اس رنگیلا نے اگلا بہانہ بھی کیا کیا تھا؟ زرنیلا، نگین نے برا مان کر اسے دیکھا۔ جو بھی ہے، ابھی تو مجھے بس فرحاد کا نام یاد ہے۔ وہ چت بیڈ پر گر گئی۔ بڑا شاندار بندہ ہے، اس کے ساتھ یہ چھٹیاں بہت اچھی گزریں گی۔ سنو، وہ پرجوش سی ہوا ہو کر اٹھی، تمہیں اس کے ساتھ سیٹ نہ کرا دوں؟ توبہ کرو ہانی، کیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ اکیلا بندہ پتہ نہیں کون ہے، اور تم؟ سرخ پڑتے چہرے کے آگے اس نے کتاب کر لی۔ اکیلا؟ ہانی نے جسے کچھ سمجھ کر سر ہلایا۔ وہ اکیلا کیوں رہتا ہے؟ لپک کر کھڑکی کی طرف آئی۔ پردہ ہٹایا تو سامنے اس کا ٹیرس دکھائی دے رہا تھا۔ اس کو اپنے شکوک صحیح ہوتے نظر آ رہے تھے۔ ایک اکیلے بندے کو اتنا بڑا گھر کرائے پہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف ایک پورشن کیوں نہیں لیا اس نے؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر اس کے ٹیرس کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے کیوں گمان ہو رہا ہے نگین کہ ضرور کوئی بات ہے، ورنہ اتنا بڑا گھر لے کر کون رہتا ہے؟ اس نے اس دن ہمیں چینی بھی نہیں دی۔ کہیں ہم اس کے گھر کے اندر نہ آ جائیں، کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ تم سن رہی ہو نا یا نہیں؟ ہاں ہاں، نگین نے گھبرا کر کتاب سے سر اٹھایا۔ تم کہہ رہی ہو کہ اس کے چینی میں گڑبڑ ہے؟ نہیں، گڑبڑ تمہارے دماغ میں ہے۔ اچھا چلو، آج سنی کے پاس ہونے کی خوشی میں جو خالہ نے کھیر بنائی ہے اسے دے کر آتے ہیں۔ مگر اماں نے تو اس لیے بنائی ہے کہ دودھ بچا پڑا تھا، اور اسے کیا پتا کس لیے بنائی ہے۔ بس چلو نا۔ وہ تیزی سے بالوں کو برش کر رہی تھی۔ سنگھار میز کے آئینے میں اس کا عکس نمایاں تھا، کھلتے ہوئے گلابی رنگ کی چوڑی دار آستینوں والا لمبا فراک اور پاجامہ پہنے، سلکی بال، آنکھوں میں کاجل لگائی، وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر پلٹی تو نگین ادھر نہیں تھی۔ یہ کدھر گئی؟ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو لاؤنج میں وہ این ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی۔ بنا نگاہیں جھپکائے وہ اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ ہانی نے گھڑی دیکھی، 8 بج گئے تھے۔ اب نگین سے کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ کونے میں کتابوں کے ڈھیر میں سنی کا سر دکھائی دے رہا تھا۔ اسے یکدم ایک خیال آیا، سنی تم کتنے اچھے ہو، خوش دلی سے کہتی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ سنی نے سر اونچا کیا، پھر مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے انگلی سے ناک پہ پھسلتی اینک پیچھے کی۔ سنی، مجھے لگ رہا ہے آج بارش ہوگی، ہے نا؟ مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اس نے بغور ہانی کی طرف بے تکلف مسکراہٹ کو دیکھا۔ عموماً وہ ہر وقت جلی بھنی رہتی تھی۔ مجھے بارشیں بہت پسند ہیں۔ اس نے مزید بے تکلفی بڑھانی چاہیے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ ہر سیکنڈ پورے کر رہے عرض پر جتنی مقدار میں بارش ہوتی ہے، اتنا ہی پانی ہر سیکنڈ میں زمین پر سے بخارات کی بن کر اڑ جاتا ہے؟
وہ پیر پٹک کر کھڑی ہوئی، سارا دوستانہ پن ہوا ہو گیا تھا۔ سوچا تھا کہ اسے فرحاد کے گھر اپنے ساتھ لے جائے گی، مگر اس کے گھر میں کوئی نارمل نہیں تھا۔ خالہ پوچھیں تو بتا دینا کہ میں ذرا پڑوس میں جا رہی ہوں۔ سنی نے شانے اچکائے اور پھر سے کتاب چہرے کے سامنے کر لی۔ وہ کچن میں آئی، فریج سے کھیر نکالی، پھر ٹرے میں چھوٹے 2 ڈونگے ڈال کر سیٹ کیے، پھر پلٹ کر پلیٹ رکھی، جالی دار کپڑے سے ڈھانکا، ایک نظر خود کو سلیب کے چمکتے ماربل میں دیکھ کر اوکے کیا اور باہر چلی آئی۔ بجلی گئی ہوئی تھی اور گیٹ کھلا تھا، اس کے دونوں ہاتھوں میں ٹرے تھی، سو گیٹ کیسے بجاتی؟ یا پھر متجس فطرت غالب آ گئی؟ وہ بنا دستک دیے اندر گھس آئی۔ کتا ٹانگے پساڑے سو رہا تھا۔ اس نے شکر کیا۔ برآمدے سے اندر کھلنے والا کھڑکی کا دروازہ نیم دا تھا۔ وہ آہستہ سے دبے پاؤں برآمدے کی طرف سیڑھیاں چڑھنے لگی، جب اندر سے آتی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ جی سر، آپ فکر نہ کریں۔ اور پھر ایک جاندار سا کہا، وہ فرحاد ہی تھا۔ ہانی ذرا سی دیوار کی اوٹ میں ہو گئی۔ مجھ پہ بھروسہ رکھیں، میں نے کہا نا، میں بلاسٹ چاند رات کو ہی کر دوں گا۔ اچھا ہے، عید والے دن لوگوں کے گھر صف ماتم بچھی ہوئی تو کتنا مزہ آئے۔ ٹرے اس کے ہاتھوں میں لرز گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ جی، جب تک آپ کا کام نہ ہو جائے میں ادھر پاکستان میں ہی رہوں گا، جیسے ہی کام ہوگا میں واپس آ جاؤں گا۔ آواز خاموش ہو گئی، شاید اس نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ الٹے قدموں باہر کو بھاگی، گیٹ کھلا ہی رہ گیا، بند کرنے کا ہوش ہی نہیں تھا۔ بس ایک خیال حواسوں پہ چھا گیا تھا، دہشت گرد۔ یقین ہو گیا تھا وہ شخص دہشت گرد تھا، تبھی وہ کہے کہ اکیلا کیوں رہ رہا ہے۔ نہ اس نے اسے آفس وغیرہ جاتے دیکھا اور نہ کبھی کسی کو پاس آتے دیکھا۔ آخر بات وہی نکلی، اسے بم بلاسٹ کرنا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں اس کے گمان سچ نکلتے تھے؟ اس نے ٹرے سلیب پر پٹکی اور حواس باختہ سی لاؤنج میں آئی۔ نگین اس طرح ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ نگین، وہ دہشت گرد ہے، وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، وہ پاکستان میں دھماکہ کرنے آیا ہے، اس نے چاند رات کا یہ پلان کیا ہے۔ نگین نے حیرت سے گردن اس کی جانب موڑی۔ کون؟ وہی C5 والا، وہ کتا۔ اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ کتا نہیں، اس کا مالک۔ کیا کہہ رہی ہو ہانی؟ نگین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ سچ کہہ رہی ہوں، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ نہیں، میں نے اپنے گناہگار کانوں سے سنا ہے، وہ غیر ملکی دہشت گرد ہے، فون پہ اپنے باس سے پلان ڈسکس کر رہا تھا، میں نے سن لیا۔ بس اب جلدی سے فون ملاؤ پولیس کو۔ اس نے تپائی ادھر فون سیٹ رکھا گود میں۔ اور مگر ہانی، اگر پولیس نے تم سے ثبوت مانگا تو؟ وہ زور و شور سے نمبر ڈائل کرنے لگی تھی، ڈھیلی پڑ گئی۔ واقعی ثبوت تو اس کے پاس نہیں تھا، لیکن ہمیں اطلاع تو کرنا چاہیے نا۔ مگر کس بنیاد پہ؟ اگر وہ واقعی ٹیررسٹ ہے تو کی سروسز پولیس میں بھی ہوں گی اور پولیس کے پاس ہمارا نمبر آ جائے گا۔ پھر کیا کریں؟ ثبوت کیسے اکٹھے کریں؟ اس نے فون پرے کر دیا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، ایک تو دہشت گردوں والا کوئی ڈرامہ بھی آج تک کل نہیں آ رہا۔ نگین نے مایوسی سے گردن جھکائے، پھر ایک جھٹکے سے اٹھائی۔ ڈرامہ؟ وہ میرا ڈرامہ، میں تو بھول ہی گئی۔ اس نے تڑپ کر ٹی وی کو دیکھا، مگر اب اسکرین پر اشتہارات چل رہے تھے۔ اسے چھوڑو، یہ سوچو کہ اب کیا کرنا ہے۔ کیا کریں؟ دونوں نے چند لمحے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اپنے سر اٹھائے ہاتھ میں گرا دیے۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر ایک جھٹکے سے دونوں نے سر اٹھایا۔ سنی! دونوں ایک ساتھ چیخیں۔ کتابوں کے ڈھیر میں بیٹھے سنی نے فوراً کتاب چہرے کے اور آگے کر دی۔ سنی! آگے پیچھے جست لگا کر دونوں اس کے اطراف میں آ بیٹھی۔ وہ کارپٹ پہ صوفے کے کنارے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، کتاب ہنوز چہرے کے سامنے تھی۔ اس کے پکارنے پر کتاب ہٹائی۔ جی، تم کتنے اچھے ہو سنی، کام بتائیں۔ تم اگر تمہارے پاس کسی مجرم کو گرفتار کرانے کے لیے ثبوت نہ ہو تو تم کیا کرو گے؟ میں اپنے کام سے کام رکھوں گا۔ اس نے پھر سے کتاب چہرے کے سامنے کر لی۔ سنی، اچھے بھائی نہیں ہو؟ دیکھو، اگر وہ مجرم کسی کی جان کے در پہ ہو تو بھی تم کچھ نہیں کرو گے؟ سنی نے کتاب بند کر کے میز پہ رکھی، پھر انگلی تھوڑی کے اوپر رکھتے ہوئے سوچنے لگا۔ ہاں، تب میں اسے گرفتار کراؤں گا، مگر کیسے؟ یاد رکھو، تمہارے پاس اس کے خلاف ثبوت نہیں ہے، میں اس کی جاسوسی کر کے ثبوت اکٹھے کروں گا۔ ہانی اور نگین نے ایک لمحے کو ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر سنی کو۔ اور یہ جاسوسی کیا ہوتی ہے؟ جاسوسی؟ اس نے ناک پہ پھسلتی اینک پیچھے کی۔
کیا آپ جانتی ہیں کہ یہ جاسوسی اعصاب کا کھیل ہے؟ یہ صرف مضبوط اعصاب سے ہی کھیلا جا سکتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے طارق اسماعیل ساگر کی کتاب ملاحظہ فرمائیں۔ کوئی کتاب پڑھ کر جاسوسی نہیں کر سکتا سنی، ہم ایک ٹیچر چاہیے ہمیں۔ سنی نے مسکرا کر پھر اینک پیچھے کی۔ مجھ سے اچھا ٹیچر آپ کو مل ہی نہیں سکتا۔ اب وہ ڈھیر میں ہاتھ ڈالے کوئی کتاب نکال رہا تھا۔